کیونکہ وہ بھی کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ میری ماں پیاری ماں۔ السلام علیکم، میں ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹو آل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی شیرغنی بھائی وہ ایک چینل چلاتے ہیں شیرغنی کے نام سے، جو کافی بڑا یوٹیوب چینل ہے پاکستان میں، تقریباً 12 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے، اور ان کے جتنے بھی سبسکرائبرز فینس تھے وہ ان سے ناراض ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ شیرغنی جو ہیں وہ ایک فراڈیا ہیں، جعلی پیر ہیں۔ ریسنٹلی شیرغنی بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور نیوز چینل، یوٹیوب چینل، فیس بک، ہر جگہ پر انہی کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی، انہی کی ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا تھا کہ فراڈیا پیر کو، ایک جعلی پیر کو پکڑ لیا گیا ہے، فلانے کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، یہ کیا، وہ کیا، ایک ایسے انسان کو پکڑ لیا گیا جو پوری دنیا کا خراب ترین انسان ہے۔ کچھ اس طرح کی نیوز، اس طرح کے تھم نیل یوز کیے گئے صرف اور صرف ویوز لینے کی خاطر۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے، آپ سبھی کو بتایا جائے کہ اس میں اصل معاملہ کیا ہے۔ ہم خود شیرغنی بھائی سے گفتگو کریں گے ابھی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ یقین کریں ابھی تک مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں نے بھی نہیں پوچھا، میں نے سوچا کہ انٹرویو لیں گے تبھی یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ تو ویلکم کرتے ہیں شیرغنی بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ جل شانہ کا شکر ہے، کروڑہا شکر ہے اللہ جل شانہ کا، میں بالکل خیریت سے ہوں، بعافیت ہوں۔ شیرغنی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ ٹائم دیا اور اس قابل بنایا کہ ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کر سکیں اور آپ کے فینز، آپ کے فالورز کو، پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، اصل صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ کیا آپ اس واقعے کی تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ اس واقعے کا میں تردید کروں گا، اس کو رد کروں گا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو حقیقت ہے شاید کسی کو پتہ ہوگا یا نہیں۔ اگر ہوگا تو 1% لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اصل ماجرا کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ تو میرے بھائی، میں کوئی پیر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اللہ جل شانہ کے کلام کا خدمتگار ہوں۔ میں صبح نماز مدرسے میں پڑھتا ہوں، اور نماز جب وہاں پر پڑھتا ہوں تو میرے پاس کلاس ہے بچوں کا 25 سے لے کر 30 ان کے درمیان بچے ہیں جو میرے ساتھ حفظ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت ساروں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوپہر کو میں پھر بچوں کو وہی کلاس میرے پاس ہوتا ہے، کیونکہ حفظ ایک ایسا چیز ہے کہ وہ ایک ٹائم کور نہیں ہوتا ہے جب تک آپ 2 ٹائم اور زیادہ ٹائم نہ دیں۔ اور میرے پاس جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب اسکول والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسکول بھی جاتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکول بند ہے، لیکن پھر بھی اس کے بنسبت پھر ہم تھوڑا ٹائم زیادہ دیتے ہیں۔ شیرغنی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھوں گا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو پولیس آپ کے علاقے سے اٹھا کر لے گئی، اور اس وجہ سے لے گئی کہ آپ ایک فراڈیا پیر ہیں، آپ ایک جعلی پیر ہیں، آپ لوگوں سے بہت سارے پیسے بٹور چکے ہیں، بہت سارے پیسے لے چکے ہیں فراڈ کر کے، آپ کیا واقعی اپنے علاقے میں ایک پیر کی حیثیت رکھتے ہیں، پیر مانے جاتے ہیں، اور آپ دم درود کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات کی آپ تصدیق یا تردید کر دیں تاکہ ہمارے مائنڈ کلیئر ہو جائیں کہ کیا آپ اصل میں پیر ہیں یا نہیں ہیں۔ ذیشان بھائی، میں کوئی پیر وغیرہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ جہاں میں رہتا ہوں تو کوئی ایک آدمی گواہی نہیں دے سکتا کہ یہاں پر لوگ دم کرنے کے لیے آتے ہیں یا تعویذ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، ایک چینل ہے میرا شیر وظیفہ، ٹوٹل میرا 3 چینل ہے، ایک شیرغنی کے نام سے ہے، اور ایک پشتو میں ہے شیرغنی آفیشل، اور ایک ہے اسلامی شیر وظیفہ۔ تو شیر وظیفہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اسلامک، دم درود
کا ویڈیو، لیکن دم درود قرآن مجید کے اندر سے میں بتاتا ہوں اور احادیث مبارکہ سے اندر. یعنی مثال اگر میں آپ کو دے دوں، جیسے کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مغرب اور عشاء نماز کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو مرنے دم تک ان کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی. اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے. اب یہ ویڈیو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے لوگ فیصلہ کریں گے، میں اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا، اب سورۃ الاخلاص کے 9 فوائد میں نے بتائے ہوئے ہیں. ہمارا جو بڑے علماء کرام ہیں، شیخین ہیں حضرات، انہوں نے لکھ کر چاپ کیا ہوا ہے، حوالہ بھی ساتھ دیا ہوا ہے کہ جو بھی شخص 200 مرتبہ ہر روز سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اس کے 9 فوائد ہیں، جس میں جو ہے نا رزق کی کشادگی اور دشمن سے پناہ اور 20,000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب. جب مر جاتے ہیں تو 1,10,000 فرشتے جنازے میں شمولیت کرتے ہیں. اللہ جل شانہ صبر عطا کرتے ہیں، اپنے صبر سے صبر، اپنے سمجھ سے سمجھو. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے. میرا A to Z آپ چینل چیک کر لیں تو اس میں آپ کو الحمدللہ 99% قرآن اور احادیث ملے گا. اور کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں بتائے ہیں کہ میں آپ کو یہ نقش دیتا ہوں یا آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں، اس کا آپ مجھے ہدیہ دے یا اتنا پیسے دے دے، یا کوئی اشارہ بھی میں نے اس طرح کی ہو کہ مطلب پیسوں کے لیے میں کر رہا ہوں. پیسوں کے لیے میرے بھائی بات سنیں، میرے الحمدللہ 3 چینل ہے، ایک ویب سائٹ ہے، تو اس سے اللہ جل شانہ کا کروڑہا شکر ہے، ہمارا گھر بھی چل جاتا ہے. میں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے اسی پیسوں سے، اپنے زمین بھی لی ہوئی ہے، لیکن اس میں تھوڑا قرض دار ہوں. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جگہ میں نے لی، ہمارا اپنا مکان نہیں ہے. آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے. اچھا شیرغنی بھائی، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو ہم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھانے میں، آپ کے ارد گرد پولیس والے تھے اور آپ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. آپ کو کس وجہ سے پکڑا گیا اور کس بندے نے آپ کی شکایت لگائی؟ کیا آپ پہلے بھی پولیس والوں کو بہت زیادہ آپ کے خلاف کمپلینٹس ملی جس کی وجہ سے انہوں نے ریڈ کیا اور آپ کو پکڑ کر پولیس والے لے گئے؟ اور یہ میرا پہلا اور آخری سوال ہے آپ سے، اس کے بعد ہم ویڈیو کا اینڈ کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پورا واقعہ اس آخری سوال میں بتا دیں، پوری کہانی آپ کھینچیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیسے آیا، اس کے بعد آپ پر کمپلین کس نے کی، اس کے بعد پولیس والوں کا رویہ، پولیس والے کب اٹھا کر لے گئے، اس کے بعد اب آپ کو بری کر دیا گیا ہے، پوری کھلی آزادی آپ کو دی گئی ہے، یا پھر یہ کیس آپ پر چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کا رویہ، آپ کے گھر والوں کے حالات، آپ کو جب پکڑ کر لے گئے پولیس والے، یہ سب کچھ آپ نے بتانا ہے اس آخری سوال میں. پورا تفصیل سے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. محترم، پورا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک دن عصر نماز کے بعد 2 پولیس والے آئے تھے سفید کپڑوں میں. اس نے کہا کہ آپ شیرغنی ہو، شاید یہ ویڈیو وہ پولیس والے بھی دیکھے. میں نے کہا جی میں شیرغنی ہوں. پھر کہنے لگا کہ آپ دم درود تعویذ یہ کام کرتے ہو. میں نے کہا نہیں، یہ اللہ بھی گواہ ہے، وہ پولیس والے بھی گواہ ہیں. اس کے علاوہ پھر اگلے دن صبح 4 پولیس والے آئے تھے اور کہنے لگا کہ ایک عورت ہے بانو، جس کا نام ہے، نیدرلینڈ میں رہتی ہے، آپ نے 30,000 روپے اس سے لی ہے. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. میں آپ کو رسید سینڈ کر دیتا ہوں. اس نے جو مجھے پیسے دیے ہیں 30,000 روپے، تو اسی دن میں نے مدرسے میں جمع کرائیں، کیونکہ مجھے اس پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. مجھے الحمدللہ یہ کافی ہے. جو چینل میں چینل چلاتا ہوں، 3 چینل ہے، ایک ویب سائٹ ہے، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے میرا الحمدللہ
تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو وہ پیسے جب میں لے کر مدرسے میں گیا اور رسید میں نے اپنے پاس رکھا، اور مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں خدا کی قسم کہ میں نے وہ رسید یا اس پیسوں کا ذکر تانے میں یہ نہیں کیا کہ میں نے مدرسے میں دیا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی ریزن یہ تھی تاکہ مجھے تکلیف تو پہنچ گیا، میں تو جیل میں ہو گیا، لیکن میری وجہ سے مدرسے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان پر داغ نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے اس رسید کو اپنے پاس رکھا۔ وہ رسید میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے، آپ ویڈیو میں بھی دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب 30,000 روپے میں نے ان کو دے دیے ہیں، انہوں نے کہا یہاں پر معاملہ کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا، بلکہ 30,000 کے بجائے میں نے 32,000 دیے۔ کہتے ہیں کہ یہ 30,000 ہم نے ان کو دوبارہ بھجوانے ہیں، ان کے اوپر جو فیس آئے گا تو وہ بھی دے دے۔ میں نے 32,000 روپے ان کو دے دیے۔ پھر میں ظہر نماز میں نے پڑھی، کھانا کھا لیا اور میں مدرسے میں گیا۔ مدرسے میں جیسے گیا 4 بجے کا ٹائم تھا، میں کلاس میں بیٹھا، اور جیسے کلاس میں بیٹھ گیا تو تھوڑی ہی دیر میں پولیس والے گاڑی لے کر آئے اور مجھے مدرسے سے اٹھا کر لے گئے۔ لیکن مدرسے کے اندر جو پولیس والا آیا تھا تو وہ سفید کپڑوں میں تھا، اور باہر جو گاڑی میں تھے وہ اپنے وردی میں تھے، ٹھیک ہے۔ مجھے لے کر تھانے میں لے گئے۔ میرے بھائی تھانے میں لے جانے کے بعد انہوں نے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ عزت دی، اللہ جل شانہ ان کو عزت دے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے مجھے عزت دیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ جو ہمارا مدرسے کا محتمم تھا وہ آ گیا، اور ایک اور ہمارا دوست تھا، بھائی تھا، وہ آ گیا۔ تو حوالات کے بجائے انہوں نے مجھے ایسی کمرے میں بٹھایا ہوا تھا اور پوچھ گچھ انہوں نے پھر کی۔ پھر میں حوالات میں آ گیا، لیکن ان کا عزت کا میں بتا رہا ہوں، انہوں نے بہت زیادہ مجھے عزت دی۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے مجھے جو بات کی، پوچھ گچھ کیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے جس مطلب ہم اس کو پکڑ کر لے کر آئیں، لیکن ان کا فرض تھا مطلب اگر میرے خلاف کوئی کمپلیٹ کرے گا تو لازمی مجھے تو اٹھا کر لے جائے گا نا۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائی ایک رات میں نے حوالات میں گزار لی، اور اگلے دن پھر مردان مجھے لے کر گئے۔ جمعے کے دن مردان لے کر گئے، اور اگلے جمعے کو پھر میں واپس گھر آ گیا۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک میں وہاں تھا، لیکن میرے جو رہائی تھی وہ بدھ کے دن آئی تھی۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن مطلب ڈاک میں وہ چیز آتی جاتی ہے نا، تو تھوڑا لیٹ اس وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور گھر والوں کا رویہ جو تھا میرے بھائی، تو خدا کی قسم اپنے اوپر مجھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہفتہ تو میں نے جیل میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور بلکہ وہاں پر داڑھی والے تھے، وہ مجھے چابی کر رہے تھے، اور سالن مطلب جیل کا سالن آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر آدمی بہت زیادہ بھوکا ہو اور اس کو دیکھے تو بھوک جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ تڑکا لگاتے تھے اور میرے سامنے کھانا رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے عزت دی، لیکن پیچھے جو والدہ پر گزر رہی تھی تو بہت زیادہ اس کے لیے پریشان تھا، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے بیوی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن والدہ اور والد کا، لیکن زیادہ تر والدے کا بہت زیادہ مجھے افسوس تھا، کیونکہ وہ بھی کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ میری ماں، میری ماں، پیاری ماں۔ یار ایک آدمی عادی ہو ایک چیز کا، مطلب ہر وقت جیل جانا، جرم کرنا، تو پھر ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں ان کا دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زندگی میں پہلی بار حوالات دیکھا ہے، پہلی بار جیل دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ تھا۔ اچھا، اب اس لڑکی تو نہیں ہے، اور خدا کی قسم میں نے دیکھی نہیں ہے کہ کالی ہے، پیلی ہے، سفید ہے، زرد ہے، کس طرح ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، صرف واٹس ایپ پر رابطہ ہوا تھا، کیونکہ میں نے ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر دیا تھا، اس پر اس نے کانٹیکٹ کیا۔ کانٹیکٹ کرنے کے بعد پھر مطلب اس نے کہا کہ مطلب وہ تو گھر کا معاملہ ہے، چھوڑے جو بھی ہیں، لیکن اس نے جو پیسے مجھے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، تو رسید آپ خود بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، وہ اسی یعنی فروری
28 فروری میرا خیال میں، ہاں 28 فروری تھا، 28 فروری 2020 یہ رسید و اس کے اوپر مدرسے کا مہر بھی ہے اور مولانا شیرغانی نام بھی ہے، پتہ ہر چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ میں نے مدرسے میں جا کے وہ چیز جمع کرائی، کیونکہ اس پیسوں کی تو مجھے ضرورت نہیں تھی نہ میرا یہ پیشہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ میں پیر ہوں، نہ حامل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہوا ہے وہ شعر وظیفہ کے اندر میں بتا دیتا ہوں، صرف اس نیت سے، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کا جو بھی عمل ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے، اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایک آدمی کبھی بلا ہو جائے، ایک آدمی کبھی گھر بن جائیں تو یہ میرے لیے کافی ہو، شاید نجات کا ذریعہ یہی ہو۔ آپ نے بہت زیادہ سوالات کی ہے، کچھ مجھے یاد ہوں گے کچھ نہیں، لیکن جو کچھ بھی یاد تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عامل نہیں ہوں۔ میرا استاذ محترم ہے، اس کا مدرسے کا ویڈیو میں نے بنایا تھا، اس میں کچھ تعمیراتی کام تھی، میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ پیسے بھیجیں تاکہ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے، تو ان کو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ شیرغانی کا نمبر مجھے دے دے۔ تو پھر اسی پرسوں 3-4 دن ہو گئے، کوٹے سے ایک آدمی یہاں تک آ گیا، لیکن استاذ محترم کے ساتھ آیا تو میں پھر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، شب قدر سے لوگ آتے ہیں، بہت دور سے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ میں نہیں بلاتا، صرف اور صرف استاذ جی، میرا جو استاذ ہے وہ لے کر کبھی نہ کبھی آ جاتے ہیں، ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 آدمی۔ یہاں ابھی تک میرے خیال میں 3 لوگ آئے ہیں ان کے ریفرنس سے، اور میں نے خدا کی قسم اپنے استاذ محترم کو بتایا ہے کہ نہ میرا جگہ لوگوں کو بتائیں اور نہ ہی میرا نمبر لوگوں کو دے، کیونکہ یہ کام میں نہیں کرتا ہوں، وہ اس چیز کا گواہ ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی اور آپ کا بھی وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، تو یہی میرے سارا معاملہ ہے اور یہی جو ہے نا سب چیزیں ہیں۔ اب لوگ میرے طرف بری نظر سے دیکھے، اچھی نظر سے دیکھے، اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے ہاں میرا دل صاف ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے۔ اور اپنے چینل پر بھی میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو اس لیے نہیں اپلوڈ کی تاکہ لوگ پھر دوبارہ اس پر ویڈیو بنانے شروع کر دیں۔ اور لوگوں کو ایک ریکویسٹ، آخری پیغام دیتا ہوں کہ اختارا دونوں ہاتھ میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑتا ہوں کہ اگر آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں، ویڈیو نہ بنائیں، کیونکہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ہے، خدا اللہ جل شانہ خود اپنی ذات پر قسم کھاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پر تہمت لگایا یا آپ نے کسی کے پیچھے بات کی اور بات اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تہمت ہے، اور اگر ان کے اندر وہ عمل ہے تو وہ غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، اور غیبت وہ زنا سے بدتر ہے۔ تو خدا قسم کھاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر تہمت لگایا تو آپ کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک وہ کام آپ کے اندر میں موجود نہ کروں۔ تو یہ میرا پیغام ہے، آگے آپ سب لوگوں کا مرضی ہے۔ ذیشان بھائی بہت بہت شکریہ، اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ جل شانہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اینڈ پر میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی پر برا وقت آتا ہے تو اسے مزید برا کرنے سے بہتر ہے اس کے لیے کچھ اچھے الفاظ آپ بول دیں۔ اگر شیرغنی بھائی نے برا واقعی کیا ہوتا تو میں بھی ان کے خلاف ہوتا، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ بھی معاف کر دیا کریں۔ اگر معاف نہیں کر سکتے تو اسے برا مزید نہ کہا کریں۔ کسی برائی سے آپ نفرت کر سکتے ہیں، انسان سے نفرت کرنا ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہمارا اسلام بھی۔ اگر آپ کسی کے زخموں پر مرہم نہیں کر سکتے، مرہم نہیں لگا سکتے تو آپ اس پر نمک نہ چھڑکا کریں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ اس اچھے میسج کے ساتھ ہم اینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں۔
نیکسٹ ویڈیو کس یوٹیوبر پر ہو، کس یوٹیوبر کا انٹرویو لیا جائے، یا کس ٹاپک پر ہم انٹرویو لیں، کس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔